بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سارے اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو ٹیسٹ کے حوالے سے سوالات کو دیکھیں گے، اور اسی سلسلے میں ہم نے سارے اردو ماڈل پیپر نمبر 5 وہ تیار کیا ہے، جو کہ اسپیشل ماڈل پیپر ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کے لیے۔ تو ویڈیو کو وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس ٹیسٹ میں وہ کون کون سے سوال وہ شامل ہیں۔ پہلا سوال سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے خواجہ اہل فراق کس کو کہا؟ کارل مارکس، قرۃ العین طاہرہ، مجدد الف ثانی یا پھر ابلیس؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ابلیس، یعنی آپشن دال۔ دوسرا سوال دیکھیے کہ اقبال کے شعری مجموعے ضرب کلیم کی پہلی نظم کون سی ہے؟ جگنو اور ستارے، صبح، مسجد قرطبہ یا پھر جبریل و ابلیس؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن بے، یعنی صبح۔ تیسرا سوال ہے کہ علامہ اقبال نے سری نگر، کشمیر کے نشاط باغ میں کون سی نظم لکھی؟ یہ نظم پیام مشرق میں بھی شامل ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ساقی نامہ۔ چوتھا سوال، کشمیر کے حوالے سے زیادہ اشعار اقبال کے کس مجموعے میں ملتے ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ارمغان حجاز کے اندر وہ کشمیر کے حوالے سے زیادہ سوال وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 5 ہے کہ افغانستان کے سفر کے دوران میں درج ذیل میں سے کون کون سی شخصیت علامہ اقبال کے ساتھ تھی؟ راس مسعود یا پھر شبلی، سلیمان ندوی یا پھر احمد دین منشی طاہر الدین، یا پھر ایک آپشن ہے راس مسعود اور سلیمان ندوی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن دال، یعنی سر راس مسعود اور سید سلیمان ندوی وہ علامہ صاحب کے ساتھ تھے جب انہوں نے افغانستان کا سفر کیا۔ چھٹا سوال دیکھیں کہ روایت کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ آرنلڈ لانجائنس، برگساں یا پھر ٹی ایس ایلیٹ؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن دال، یعنی ٹی ایس ایلیٹ انہوں نے روایت کا نظریہ وہ پیش کیا تھا۔ بعد میں اگر اردو تنقید میں ہم دیکھیں تو یہی روایت کا نظریہ وہ حسن عسکری نے بھی پیش کیا تھا۔ ساتواں سوال دیکھیں، شاعری جذبات کے سیلاب کا نام نہیں بلکہ ان سے بچنے اور ان سے گریز کی ایک صورت ہے، یہ کس کا قول ہے؟ ارسطو، ٹی ایس ایلیٹ، آرنلڈ یا پھر افلاطون؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بے، یعنی یہ قول یہ ٹی ایس ایلیٹ کا ہے۔ آٹھواں سوال کہ ٹی ایس ایلیٹ کی پیدائش کس ملک میں ہوئی؟ اٹلی، یونان، امریکہ یا پھر انگلینڈ؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن جیم، یعنی امریکہ۔ 9واں سوال ہمارے پاس ہے، کتاب ہے اردو لسانیات کس کی کتاب ہے؟ احتشام حسین، انیس ناگی، سہیل بخاری یا پھر شوکت سبزواری؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے شوکت سبزواری، یعنی آپشن دال وہ درست ہے۔ سوال نمبر 10 بھی اسی طرح ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے لسانیات اور تنقید۔ کتاب کے مصنف ہیں ناصر عباس نیّر، انیس ناگی، سہیل بخاری یا پھر احتشام حسین؟ لسانیات اور تنقید یہ ناصر عباس نیّر کی کتاب ہے، یعنی الف آپشن وہ درست ہے۔ 11واں سوال کہ اردو لسانیات کا مختصر خاکہ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ نیچے 4 آپشن ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے احتشام حسین، یعنی الف آپشن وہ درست ہے۔ 12واں سوال دیکھیں کہ نقاد کا کام بہترین خیالات کی ترویج ہے، کس کا قول ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بے، یعنی آرنلڈ کا ہی یہ قول ہے۔ مزید دیکھیں جو سوال آگے ہمارے پاس، یعنی سوال نمبر 13 وہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ سوال نمبر 13 وہ کچھ اس طریقے سے ہے، یہ بھی قول ہے کہ تنقید ہمارے لیے
इतनी ही ज़रूरी है जितना कि सांस। ये किसका कॉल है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बे, यानी ये कॉल जो है वो टी.एस. इलियट का है। 14वां सवाल है, फलाहत का मतलब होता है चालाक, दहकान, खेती बाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो फलाहत का जो मतलब होता है वो होता है खेती बाड़ी, यानी ऑप्शन जीम जो है वो दुरुस्त है। इसी तरह 15वां सवाल है, एक लफ्ज़ है कसीस, किसको कहते हैं? कुम्हारों की भट्ठी, जालिम बादशाह, ईसाइयों के उलमाए दीन को, या फिर ऑप्शन दाल यानी मेहमान नवाज को। और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जीम ऑप्शन, यानी ईसाइयों के उलमाए दीन को कसीस बोला जाता है। इसी तरह 16वां सवाल देखें, एक लफ्ज़ है राई, का क्या मतलब होता है? दुकानदार, कुम्हार, खजांची या फिर चरवाहा। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन दाल, यानी चरवाहा। 17वां सवाल भी हमारे पास जो है वो एक लफ्ज़ है, और इसका लफ्ज़ जो है वो कुछ इस तरीके से है कि रमना का क्या मतलब होता है? किताब का पहला वर्ग, शागिर्द, नालायक आदमी या फिर चरागाह। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन दाल, यानी चरागाह। 18वां सवाल, सलसबील का क्या मतलब होता है? जन्नत की एक नहर का नाम, खंडरात, बुज़ुर्गों की निशानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जन्नत की एक नहर का ये नाम है, यानी अलिफ ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। 19वां सवाल है कि उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी किताब है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है कलीमुद्दीन अहमद। इसी तरह 20वां सवाल देखें, किताब है कि तलामज़ाए गालिब किसकी किताब है? नीचे जो है वो 4 ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें जो दुरुस्त जवाब है वो है मालिक राम, यानी तलामज़ाए किताब जो है वो मालिक राम की किताब है। 21वां सवाल है कि इकबाल शायर और फ़लसफ़ी किसकी किताब है? नीचे 4 ऑप्शन हैं, और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है वक़ार अज़ीम, यानी जीम ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। 22वां सवाल, गालिब और आहंग गालिब किताब के मुसन्निफ़ हैं। बड़ी मशहूर किताब है और इसके मुसन्निफ़ हैं यूसुफ़ हुसैन ख़ान। ऑप्शन दाल जो है वो दुरुस्त है। 23वां सवाल देखें, कासे लेस से क्या मुराद है? हैरान होना, खुशामदी, बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बे, यानी खुशामदी को ही बोलते हैं। 24वां सवाल देखिए, दर्ज झैल में से कौन सी तनकीद मुसन्निफ़ असास तनकीद भी कहलाती है? और नीचे 4 ऑप्शन हैं, नफ्सियाती तनकीद, इमरानी तनकीद, मार्क्सी तनकीद या फिर तासुराती तनकीद। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अलिफ ऑप्शन, यानी नफ्सियाती तनकीद को मुसन्निफ़ असास तनकीद भी कहते हैं। 25वां सवाल देखें, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओरिएंटलिज़म किताब के खालिक कौन हैं? नीचे 4 ऑप्शन हैं। ओरिएंटलिज़म किताब जो है ये लिसानियात के हवाले से है। सोहेल बुखारी, मिर्ज़ा खलील अहमद, एडवर्ड सईद या फिर इलियट। तो इसका दुरुस्त जवाब है एडवर्ड सईद की ये किताब है, जिसका उन्वान है ओरिएंटलिज़म। 26वां सवाल के मानी के मुसलसल इल्तवा का नज़रिया किसने पेश किया? तो इसका दुरुस्त जवाब है याक दरीदा, यानी ऑप्शन दाल जो है वो दुरुस्त है। 27वां सवाल देखें कि कौन सी तनकीद ये देखती है कि किसी फ़न पारे से ज़हन पर क्या असरात मुरतब होते हैं? नफ्सियाती, तासुराती, इमरानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बे, यानी तासुराती तनकीद में ये होता है कि फ़न पारे का जो असर होता है वो ज़हन पर कितना असर होता है वो तासुराती तनकीद में ही देखा जाता है। 28वां सवाल देखें कि दर्ज झैल में से कौन से नक्काद तरक्की पसंद तहरीक के कायल थे? और 28वां सवाल है, और 28वें सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है
آپشن جیم یعنی احتشام حسین۔ اس کے علاوہ باقی جو دو ہیں مہدی افادی اور نیاز فتح پوری، ان کا تعلق جو ہے وہ تاثراتی تنقید سے بھی رہا ہے اور اس کے علاوہ جمالیاتی تنقید سے بھی رہا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں جو کہ سوال نمبر 29 ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا نقاد نفسیاتی تنقید کے قائل تھے؟ ریاض احمد، عبدالعلیم، اختر حسین رائے پوری یا پھر مہدی افادی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ریاض احمد۔ اس کے علاوہ باقی جو تین ہیں یعنی عبدالعلیم، اختر حسین رائے پوری، یہ دونوں جو ہیں یہ مارکسی تنقید کے قائل تھے، اور اس کے علاوہ مہدی افادی جو ہیں یہ جمالیاتی اور تاثراتی تنقید کے قائل تھے۔ 30واں سوال دیکھیں کہ جن حروف پر نقطے ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن دال یعنی حروف معجمہ۔ 31واں سوال ہے اسی حوالے سے کہ جن حروف پر نقطے نہ ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن یعنی حروف مہملہ۔ 32واں سوال دیکھیں جن حروف کے اوپر نقطے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تحتانی حروف، فوقانی حروف، حروف صحیح یا پھر حروف مہملہ؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بے یعنی فوقانی حروف۔ 33واں سوال دیکھیے واو، چھوٹی اے اور الف کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ تو یہ حروف جو ہیں یہ حروف علت ہیں، یعنی آپشن جیم جو ہے وہ درست ہے۔ 34واں سوال دیکھیں کہ علامہ اقبال نے خاتون عجم کس کو کہا؟ قرۃ العین طاہرہ کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو یا عطیہ فیضی کو؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن یعنی قرۃ العین طاہرہ۔ اسی طرح 35واں سوال دیکھیے علامہ اقبال نے پیر سنجر کس شخصیت کو کہا؟ رومی، حضرت بلال، سعدی شیرازی یا پھر خواجہ معین الدین چشتی؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن دال یعنی خواجہ معین الدین چشتی کو انہوں نے پیر سنجر جو ہے وہ کہا۔ 36واں سوال ہے کہ علامہ اقبال نے ایک نظم مسجد قوت الاسلام لکھی جو کہ ضرب کلیم میں شامل ہے، بتائیے یہ مسجد کہاں واقع ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں، اسپین، دہلی، لکھنؤ یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بے یعنی یہ مسجد جو ہے وہ دہلی میں واقع ہے۔ 37واں سوال ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ غالبیات کے حوالے سے ہے۔ غالب کی سب سے طویل مثنوی کون سی ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ابر گوہر بار، یعنی آپشن جیم جو ہے وہ درست ہے۔ 38واں سوال غالب نے اپنی کس مثنوی میں عہد جدید کی آمد کا استقبال کیا ہے اور آئین قدیم کو مسترد کیا ہے؟ نیچے 4 آپشن باد مخالف، چراغ دیر، ابر گوہر بار یا پھر تقریض آئین اکبری؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن دال یعنی تقریض آئین اکبری۔ 39واں سوال دیکھیں کہ تقریض آئین اکبری کی حیت کیا ہے؟ یاد رہے کہ غالب نے یہ تقریض سر سید کی کتاب آئین اکبری کے لیے لکھی تھی۔ مثنوی ہے، مسدس میں، قطع ہے یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن یعنی اس کی حیت جو ہے وہ مثنوی ہے۔ 40واں سوال دیکھیں کہ غالب نے اپنی مثنوی باد مخالف کس شہر کے قیام کے دوران میں لکھی؟ نیچے 4 آپشن ہیں، بنارس، کلکتہ، دہلی یا پھر لکھنؤ؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن یعنی کلکتہ۔ اسی طرح 41واں سوال دیکھیے گا غالب کے کلیات فارسی مطبوعہ 1863 میں قصیدوں کی تعداد ہیں 64، 65، 66 یا پھر 67؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن یعنی 64۔ 42واں سوال دیکھیں کہ غالب نے
بہادر شاہ ظفر کی مدح میں کتنے قصائد لکھے؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں، 13، 14، 15 یا پھر 16۔ تو درست جواب اس کا ہوگا آپشن جیم یعنی 15۔ 43واں سوال ہے کہ قصائد و مثنویات فارسی کتاب کس نے مرتب کی؟ نیچے 4 آپشن ہیں اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن دال یعنی غلام رسول مہر۔ اسی طرح 44واں سوال دیکھیں، غالب نے کون سی مثنوی بنارس کے قیام کے دوران میں لکھی؟ باد مخالف، چراغ دیر، ابر گوہر بار یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب جو ہے وہ ہے آپشن بے یعنی چراغ دیر۔ 45واں اور آج کے ماڈل پیپر کا آخری سوال ہے کہ 45 نمبر ہے، غالب نے ناسخ کو یکفنا کیوں کہا؟ نیچے 4 آپشن ہیں، پہلا ہے وہ صرف غزل کہتے تھے، صرف قصیدہ کہتے تھے، صرف مثنوی کہتے تھے، تمام کی وجہ سے کہا۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی غالب نے ناسخ کو یکفنا اس لیے کہا کہ وہ صرف اور صرف غزل کہتے تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ بہت جلد لسانیات کے موضوع پر جو ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا، جس میں جو ہے لسانیات کے حوالے سے سوال شامل ہوں گے، جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو لیکچر اردو کے ٹیسٹ میں بھی شامل جو ہے وہ پیٹرن میں شامل ہے۔ تو جو لوگ میرے ویڈیو پر نئے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔